حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم مالی غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے تو اللہ پاک ان کے دلوں میں ان کے دشمن کا خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی مال غنیمت کو پہلے سمجھ لیں کہ جب مسلمان غیر مسلم سے جہاد کرتے ہیں اور اس جہاد میں وہ غیر مسلموں کو ہرا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، تو جو مال اس جنگ کے میدان سے یا وہاں سے جس علاقے کو فتح کیا انہیں حاصل ہوتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اب اس مال کے اوپر تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، جو کہ جب اسٹیٹ میں واپس لایا جاتا ہے تو پھر اسے ایونلی یعنی برابری سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس مال کو تقسیم ہونے سے پہلے ہی بغیر اجازت لے لینا اس میں خیانت قرار ہے، اور جب یہ کام ہونے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ان کے دشمن کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس کنڈیشن پر غور کریں کہ ایک بندہ ہے وہ آپ سے کمزور ہے، مالی لحاظ سے یا طاقت کے لحاظ سے آپ جتنا طاقتور وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ڈال دیا جائے کہ یار وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے یا مجھ سے زیادہ مال والا ہے یا مجھے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کمزور بندے کے بارے میں سوچ کر آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ تو اس گناہ کا جو بہت بڑا عذاب سمجھ لیں یا ایک سزا سمجھ لیں، وہ یہ ہوتا ہے جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے اس میں اموات کی تعداد یعنی زیادہ لوگ مرنے لگتے ہیں، موت کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اس قوم کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے یا پھر اس قوم کو حلال رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو قوم ناحق احکام جاری کرنے لگتی ہے تو ان لوگوں کے درمیان خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم اپنے عہد و پیمان توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ان کا دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، دراصل یہ گناہ اور ان کے عذابات یا ان کی سزائیں، ان کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریکال کریں، یعنی ہسٹری میں ذرا پیچھے جائیں۔ مختلف قسم کے قوموں کا آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ اب کچھ قومیں ایسی تھیں جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کچھ ایسی تھیں جو کہ بے راہ روی کا شکار تھے، کچھ ایسے تھے جو کہ امیروں پر جو اصول ہوتے ہیں ان کو لاگو نہیں کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کی یا مختلف قومیں جو تھیں جن کے اندر مختلف قسم کے گناہ میجرلی نظر آتے تھے، یعنی یہ زیادہ تر لوگ اس طرح کا کام کرتے ہوں، تو پھر انہیں عذاب بھی اس طرح کے ملے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی اس امت کی کنڈیشن کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ پچھلی قوموں پر جن اعمال کی وجہ سے عذابات آئے، آج اس قوم میں وہ سارے اعمال مجموعی طور پر نظر آتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے سنا کہ ناپ تول کی کمی یا بے راہ روی یا اس طرح کے ظلم والے معاملات، لیکن وہ تمام جو غلط چیزیں تھیں، وہ جو تمام گناہ تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کر ہمیں اس قوم میں اس امت میں نظر آتے ہیں۔ اب اس پیغام کو سننے کے بعد ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہر ایک گناہ کا ایک خاص قسم کا عذاب بھی ہے، ایک خاص قسم کی سزا ہے جو کہ ہر گناہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اب وہ قومیں جو کہ ان گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئیں، ان کے کیا معاملات تھے؟ ان میں یہ گناہ زیادہ نظر آتا تھا، یعنی کہ ایک قسم کا گناہ کسی قوم میں، دوسری قسم کا کسی قوم میں۔ لیکن آج یہ جو اتنے سارے گناہوں کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے پیارے آقا کی وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ کی راہ میں مانگی ہیں، جو انہوں نے امتی امتی کر کے امت کے بارے میں دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ پاک میری امت کو بخش دیجئے۔ آج ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے پیارے مالک نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہم سے اپنا عذاب روکا ہوا ہے۔ سوچیں اگر وہ دعا نہ ہوتی تو آج ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ بس ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بدل کر ایک ایسی سٹیٹ، ایک ایسی کنڈیشن میں لے آئیں کہ ہم بھی ایک حقیقی مومن کے کچھ قریب ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔